بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، اگر کوئی آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس کو پاگل پان کے دورے پڑتے ہیں یا وہ پاگل ہو چکا ہے، اور یقین کریں کہ ناظرین، سوائے اس کے کہ آپ اس کو ترس کھا کے اس کو کپڑے لے دیتے ہیں، اس کے کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی اجر کی بات ہے، لیکن ناظرین سائنس میں اس پاگل پان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کسی بھی میڈیکل میں اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہے۔ پاگل پان کا کوئی ایسی دوائیاں نہیں ہیں۔ شیزوفرینیا کے مریض ہیں، ان کو بھی اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں دی جاتی ہیں، ورنہ ان کا بھی کوئی باقاعدہ اچھا علاج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، قرآن الکریم جو ہر مرض کی دعا ہے، شفا ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں سے اللہ کے بتائے، یہ اللہ کے کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، یہ نور ہے۔ ناظرین، میرے ہاتھ میں ابھی یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر، یہ آپ دیکھ لیجئے ناظرین کہ دنیا کی سب سے مستند قرآن پاک کی تفسیر۔ اس میں ہر آیت کا حوالہ احادیث مبارک کی روشنی میں بھی دیا گیا ہے کہ کون سی آیت کا کون سا شان نزول ہے، اس آیت کے لیے کون کون سی احادیث مبارک ہیں۔ تو جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، یقین کریں کہ وہ کسی بھی عالم سے بڑھ کر ہے، جو تفسیر ابن کثیر کو باقاعدہ پڑھتا رہتا ہے اور اس کا وہ عالم بن جاتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی جو ہے اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یہ ہے علم، وہ علم جو علم نافع ہے، علم نفع دینے والا، کہ آپ لوگوں میں بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کیا ہے، آپ لوگوں کو روشنی دکھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ بندہ ایسے ہے جیسے چلتا پھرتا، جیسے پرفیوم کی بوتل ہوتی ہے نا، عود کی شیشی ہو، کہ وہ بس خوشبو پھیلاتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ ناظرین، کوئی ایسا بندہ آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو پاگل ہو چکا ہے، پاگل پان ہے، اس کا علاج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس سے کرنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے ناظرین؟ وہ یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی چند آیات ہیں، ان آیات کو پڑھنا ہے، 10 آیات ٹوٹل بنتی ہیں۔ یہ آیات پڑھ کے آپ پانی پر دم کر کر اس مریض کو پلا دیجئے جو پاگل ہو چکا ہے، یا پاگل پان کے دوڑے پڑتے ہیں، یا اپنی ہوش آواز کھو چکا ہے، گالیاں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں وہ خود کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی پہ احسان کر لیجئے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ 10 آیات پڑھ کے روزانہ صبح شام اس پہ جو بندہ دم کرے گا، 1 مہینے تک، 1 مہینے کا پیریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس کو شفا دیتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک نارمل بندے جیسی زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ ننگے پنگے پھر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں دکھائی دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوڑے پہ بیٹھے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال ان کے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے چڑیوں کے گھونسلے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بڑا دکھ لگتا ہے۔ ایک بار تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت یہ ہوش میں نہیں ہے، جو ہوش میں نہیں ہے اس پہ گناہ بھی نہیں ہے۔ جی ناظرین، جو بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا نامہ اعمال وہیں پر رک گیا ہے۔ لیکن اگر وہ ہوش میں آ کر اچھے طریقے سے زندگی گزارے، اس کے بچے ہیں ان کے لیے کام کرے، والد بھی تو ایسے ہو ہی جاتے ہیں نا، یا کسی کا بچہ ہے، یہ معاملہ ہے، تو اس پہ احسان کریں، یقین کریں کہ وہ ساری عمر آپ کو دعائیں دیں گے۔ اور یہ بات بتانے والا کون ہے ناظرین؟ میں نہیں بتا رہا، یہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ البقرہ کی 10 ایسی آیت ہیں کہ ان کا اگر دم کر دیا جائے مریض کے اوپر تو وہ مجنون نہیں رہتا، وہ پاگل نہیں رہتا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ کاپی پر لیں اور لکھنا شروع کر دیں پلیز۔ یہ 10 آیات وہی ہیں جن سے آپ صبح شام اگر ان کی آپ تلاوت کریں 10 آیات کی، تو آپ اپنے گھر پہ حصار بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی شر اس گھر میں داخل نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی۔ تو ناظرین، وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دے رہا ہوں اور لکھ بھی لیجئے۔ وہ سورہ البقرہ کی پہلی 4 آیات، پھر سورہ البقرہ کی آیت الکرسی، اور پھر آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات، یعنی آیت الکرسی کا نمبر ہے 255، اور پھر
256 اور 257 3 آیات یہ ہوگی، اور 3 آیات آخری والی، پہلی 4، پھر آیت الکرسی سے جو ہے وہ 3، اور پھر یہ آخری والی جو سورہ البقرہ کی 3 آیات، یہ ٹوٹل 10 بنتی ہیں۔ یہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پلا دیں، یقین کریں کہ اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ شیزوفرینیا والے کو بھی پلا سکتے ہیں، جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کا اگر دماغ بہت کمزور بھی ہو چکا ہے، یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، اس کو بھی آپ دم کر کے پلا سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ ان کے اوپر اگر آپ پھونک مار سکتے ہیں تو پھونک بھی مار دیجئے یہ آیات پڑھ کے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ان کو کیسی شفا عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں یہ بندہ موجود ہے تو اس کے سامنے یہ آپ اونچی آواز میں یہ آیات پڑھیے، یہ نہیں کہ چیخنے والی آواز میں، بڑے ادب کے ساتھ۔ قرآن پاک ادب کی چیز ہے، تو ادب سے ہی اس کو پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت ان کو کیسے شفا عطا فرما دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی 4 آیات کون سی ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے ناظرین، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے، اور جو چوتھی آیت ہے وہ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ چوتھی آیت ہے۔ پھر آیت الکرسی ہے، سب کو معلوم ہے، بچپن سے آپ پڑھتے آئے ہیں۔ پھر آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے لا اکراہ فی الدین والی 256 جو ہے۔ پھر اس کے بعد آیت ہے اللہ ولی الذین، اور یہ ختم ہوتی ہے اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ 3۔ اور پھر جو آخری 3 سورہ بقرہ کی آیات جو کہ شروع ہوتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں پر ختم ہو جاتی ہے یہ 10 آیات، اور اگلے کی زندگی بن جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت یقیناً مجھے بھی عطا فرمائے گا اجر، کہ اس بندے نے یہ بتایا تھا کہ یہ والا اگر آپ پڑھ کے اس طریقے سے کریں، دم کریں، تو اللہ رب العزت شفا دے گا۔ یہ یقین کیجئے کہ ناظرین ہم بھی اسی مقصد کے لیے ہی اس چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی بھی، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسا آپ کو وظیفہ یا کوئی عمل نہیں بتاتے جو ہمارے لیے آخرت میں اللہ نہ کرے پکڑ کا باعث بن جائے۔ اب جو میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر کی آپ صفحہ نمبر 60 کھولیے، اس پہ آپ کو یہ تفسیر سورہ البقرہ میں مل جائے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا، یہ جو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ناظرین بسم اللہ کیجئے اور اگلوں پہ رحم کیجئے، انشاءاللہ۔ جس پہ آپ کو بتا دیا ہے، جس کی یادداشت ختم ہو رہی ہے، جو مجنون ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، پاگل پان کے دوڑے پڑتے ہیں، یادداشت کھو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جس کے ساتھ بھی مسئلے ہیں، آپ یہ ضرور کیجئے، اور انشاءاللہ ان کی زندگی بنائیے، اللہ سے اجر کریم لیجئے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔